الحمدللہ حمدًا طیبًا مبارکًا کثیرًا کثیرا اللہ اکبر کبیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میری تقریر کا عنوان ہے کرونا اور خوف خدا۔ انسان کی زندگی میں خوف ایک لازمی حصہ ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے ساتھ ہی اس کو دو خوف بچے کو ہوتے ہیں، ایک بلندی سے گرنے کا خوف ہوتا ہے اور دوسرا اونچی آواز سے بچہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ دونوں خوف ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ اگر انسان کو یہ ظاہری خوف ہے تو اس کو باطنی طور پر بھی بلندی سے گرنے کا خوف ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے انسان کو بہت بلندیاں اور عزتیں عطا فرمائی۔ اللہ نے بندے کو عزت کا تاج پہنایا ہے اور اللہ نے اس انسان کو بلندیوں کے اوپر فرشتوں سے سجدے کروائے ہیں، لیکن جب یہ اپنے مقام سے گرتا ہے تو پھر اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ یہ بندہ جو ہے اس کو میں نے انسان بنایا تھا، لیکن یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور بن جاتا ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو باطنی طور پر اپنے مقام سے بلندی سے گرنے کا خوف بھی ہونا چاہیے، اور دوسرا خوف آواز کا ہوتا ہے کہ اونچی آواز سے بچہ ڈر جاتا ہے۔ تو ایک خوف جو آخری قیامت کا جو سور پھونکا جائے گا اور وہ آواز کتنی خوفناک ہوگی، تو اس کا خوف بھی انسان کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو کرونا کا خوف ہمارے دل کے اندر طاری ہے اور ہر بندہ اس سے خوف زدہ ہے، تو کیا اس کرونا کے خوف سے اس کا عذاب ٹل جائے گا؟ نہیں، ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرونا کے اس خوف کو خوف خدا میں ڈھالنا ہے، کیونکہ جو خوف خدا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کا بہت زیادہ مقام انسان کو ملتا ہے۔ کیا کیا مقام ملتے ہیں؟ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، خوف کھا گیا، اس کے لیے دو جنتیں۔ اور پھر اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ جو خوف والے لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا مقام ہوتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جو لوگ مجھ سے خوف کھاتے ہیں میں ان کو بے خوف کر دیتا ہوں۔ انہیں نہ دنیا کا کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں آخرت میں کوئی غم ہوگا، یعنی وہ دنیا کے خوف سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بے خوفی کا یہ مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے نیک اعمال کیے اس دنیا کے اندر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن ہے، پھر ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تو خوف خدا کا مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے پڑتے ہیں، اور دنیا کا جو خوف ہے اس کو ہم نے تبدیل کرنے کی کوشش کرنا ہے، خوف خدا میں بدل جائے اور نیک اعمال کے ذریعے۔ اب اگر ہمیں دنیا کا خوف ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے ان لوگوں کی سنگت اختیار کرنی ہے جن کو اللہ نے بے خوف کر دیا ہے۔ وہ اپنے ساتھ لگنے والوں کو بھی دنیا کے خوف سے بے نیاز کر دیتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا خوف جو ہے وہ آخرت کا خوف ہے، وہ قیامت کا خوف ہے، وہ قبر کا خوف ہے۔ تو اب اگر ہم لوگ کرونا سے خوف زدہ ہیں تو دوستان محترم، اس کے لیے جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ آج کل ہم علیحدگی میں ہیں، تنہائی میں، ہمارے پاس بے شمار موقع ہے اپنے اللہ کو یاد کرنے کا۔ تو جب ہم اپنے اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، حتیٰ کہ میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ تو اگر ہم خود سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، تو پھر اللہ کا قرب حاصل کر کے تو اپنے ہاتھوں کو اللہ کے ہاتھ بنا لیجئے، اپنی آنکھوں کو اللہ کی آنکھیں بنا لیجئے، اپنے کانوں کو اللہ کے کان بنا لیجئے۔ تو جب یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ اللہ کے ہاتھ اور کان بن جائیں گے، اللہ کی آنکھیں بن جائیں گی، تو اللہ کی آنکھوں کو تو نہ کوئی وائرس لگتا ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر ذات ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ شفائیں دینے والا ہے، وہ
ساری کائنات کا رب اور علی کل شیء قدیر، عزتیں ذلتیں بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو دوستان محترم، اگر بیماری اللہ نے پیدا کی ہے تو شفا بھی تو اللہ نے ہی بنائی ہے، اور اگر اندھیرا اللہ نے پیدا کیا ہے تو اجالا بھی تو اللہ نے ہی بنایا ہے، اور زندگی اللہ نے پیدا کی ہے، موت بھی اللہ نے ہی بنائی ہے۔ سب کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ یہ جو تنہائی ہے جس کو ہم قرنطینہ کہتے ہیں، یہ تو اسلام کی ابتدا ہی اسی قرنطینہ سے ہوئی۔ غار حرا قرنطینہ کا ایک مرکز تھا جس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ سے محو گفتگو ہوا کرتے تھے۔ آج اگر ہمیں اس قرنطینہ کی سنت پر عمل کی توفیق ہوئی ہے تو پھر ہم اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت اور تگ و دو کریں۔ اگر ہماری زندگی ہمیں اتنی ہی ملے گی جتنی ہمارے نصیب میں ہے۔ اگر زندگی ہمارے نصیب میں نہیں ہے اور زندگی میں بے چینی اور بے سکونیاں آ گئی ہیں تو پھر کم از کم ہماری قبر تو بے سکون نہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں بہت بہترین موقع ملا ہے حضور علیہ السلام کی سنت تنہائی، جس کو ہم آج قرنطینہ کہتے ہیں، وہ ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اس میں اللہ کو راضی کریں۔ اطمینان اور سکون جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، اور جب سکون اللہ کے ذکر میں ہے تو پھر میرے دوستو اللہ فرماتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ نے تو قرنطینہ کا ہمیں حکم دیا ہے کہ سب سے کٹ کر میرے ہو جاؤ، دل عہد کار ول اور دل یار ول ہو۔ جب ہم اپنے دل سے اپنے اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کے ولیوں کی سنگت اور صحبت اختیار کریں گے تو ہمیں ہر وقت کی اللہ کی یاد نصیب ہوگی۔ سکون صرف ذکر خدا میں ہے یا ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود پاک میں ہے، تو عام روزمرہ کی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اس تنہائی کے موقع میں قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کی یاد، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور نوافل کی کثرت سے اور صدقہ و خیرات کی کثرت سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہم پر سے اس عذاب کی شدت کو کم کرے گا یا بالکل ختم کر دے گا۔ اللہ آپ کو ہم سب کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔